مالداروں کی ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں سے خود بھی کھاؤ اور جو صبر کر کے بیٹھنے والے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، اور جو بے قرار ہو کر کے مانگنے والے ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ کذالک سخرناھا لکم، تاکہ ہم اسی طرح ہم نے ان کو یعنی جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہارے حوالے کر دیا ہے، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہیں جو نعمت دی ہے جانور کو قربانی کرنے کی، اس لیے تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کر سکو۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، ولا دماؤها، اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن ان کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ جو بھی قربانی کی جاتی ہے یا جو بھی عمل کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، نماز کا پڑھنا ہو، روزے کا رکھنا ہو یا قربانی کا کرنا ہو، ان میں اصل ہے دل کی نیت کا صحیح ہونا۔ اگر دل کی نیت صحیح نہیں ہے تو پھر کتنی ہی قربانیاں کرتے رہیں، کتنی ہی نماز پڑھتے رہیں، کتنی حج کرتے رہیں، تو پھر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی عمل کریں تو نیت کو ٹٹول لے کہ ہماری نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہے یا دنیا کو دکھاوے کے لیے، تو اس لیے نیت کو ٹٹول کر کے اپنی نیت کو خالص کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ہر کام میں جو بھی کام کرنا شروع کرے، نماز کے لیے کھڑے ہوں، اسی لیے نیت کرنے کو فرض قرار دیا گیا، نیت فرض قرار دیا گیا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بولنا تو مستحب ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور میں یہ مسئلہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں جیسے عشاء کی نماز، تو ایک آدمی کے لیے کتنی نیت کرنا ضروری ہے؟ وہ کم سے کم اتنا بولے گا کہ میں آج عشاء کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں۔ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، کس وقت کی پڑھ رہا ہے، یہ دو چیزیں اس کے لیے ضروری ہے، اس کی نیت اس کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر دل کے اندر یہ نیت نہیں ہوگی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو فرمایا لن ینال اللہ لحومها، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، ولا دماؤها، اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارے دلوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تقوی پہنچتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم، کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یعنی جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان دیا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف جتنی کی جائے کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والا نہیں بنایا، ان میں کیا فرق ہے؟ ان کو سینگ نہیں ہے یا ہمارے کوئی سینگ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا ہے، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنی تعریف کی جائے، جتنا شکر منایا جائے وہ کم ہے۔ جو فرمایا لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی ہے۔ وبشر المحسنین، اور فرمایا کہ خوشخبری سنا دیجیے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ فإن اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹا دیتا ہے دشمنوں کو ایمان والوں سے۔ جب آدمی اپنے ایمان پر پختہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کو اس سے دور بھگا دیتا ہے، ان کو دفع کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کی طرح دل کے اندر جم جائے۔ ہمارے دل کے اندر ایمان کی کیفیت والا، اور وہ جو کیفیت ہونی چاہیے ایمان کی، اس کی کمی ہے، جس کی وجہ سے دشمن ہمارے اوپر غالب ہے۔ تو فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹا دیتا ہے ایمان والوں سے دشمنوں کو۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے ہر دغا باز اور ناشکرے کو۔ دھوکہ دینے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں، اور ایسے ہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جتنی نعمت دی ہے اس کو چاہیے کہ اس کی شکر گزاری کرے، ایک تو کسی کو دھوکہ نہیں دے، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو نعمت دی ہے ان کی شکر گزاری کرے۔ آدمی دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو جتنی نعمت اس کے پاس ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے کی اس کو توفیق ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی سائیکل پر چل رہا ہے، وہ دیکھے کہ پیدل چلنے والے کو کہ دیکھو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائیکل تو دی، اس کو تو سائیکل بھی نہیں ہے تو پیدل چل رہا ہے۔ جس کو پیدل چلنے کی توفیق ہے وہ دیکھو اپاہج کو جن کے پیر ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرے گا، نہیں تو روتا رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر حالات ڈال دیے ہیں، یہ نہیں ہے میرے پاس، وہ نہیں ہے، یہ ساری زندگی رو کر کے گزرے گی۔
اور رونے کی پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکرے کو پسند نہیں کرتا ہے. جب ناشکرے کو پسند نہیں کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حالات کو ٹھیک کرے گا کیسے؟ تو فرمایا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے ہر دغاباز اور ناشکرے کو. فما اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، حکم دیا گیا ہے کافروں کے ان کو جو کافروں سے قتال کرتے ہیں جہاد کا. یہ سب سے پہلی آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہاد کا حکم جس آیت میں نازل فرمایا، یہ سب سے پہلی آیت ہے. بانہم ظلموا، یہ جہاد کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں دیا؟ کہ اس وجہ سے کہ ان کے اوپر بہت ظلم کیا گیا ہے، ایمان والوں کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں رہے، 10 سال کی زندگی گزاری، اور اس 10 سال میں قریب 70 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی اتاری ہیں جس میں جہاد کو منع فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم نہیں دیا. قریب 70 آیتیں ایسی نازل فرمائی، اور مسلمانوں پر ان 10 سالوں پر بڑا ظلم و زیادتی ہوئی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ المکرمہ چھوڑ کر کے مدینہ المنورہ جانے لگے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے بے ساختہ الفاظ نکلے کہ اخرجوا نبیہم لیہلکن، کہ انہوں نے اپنے نبی کو یہاں سے نکال دیا ہے کہ اب یہ ضرور ہلاک ہوں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. جب مسلمان کو 10 سال ہو گئے قریب مدینہ مکہ المکرمہ رہتے ہوئے، تو تعداد بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہو گئی تھی مسلمانوں کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں جہاد کا حکم دیجیے، کہ ہم کب تک ان کے ظلم سہتے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیا کرتے تھے کہ نہیں، ابھی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ملا ہے، کہ ابھی صبر کرو، انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے لیے سب سے پہلی آیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری. حکم دیا گیا ان لوگوں کے لیے جو کافروں سے قتال کرتے ہیں، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس وجہ سے کہ ان کے اوپر بہت ظلم کیا گیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. الذین اخرجوا من دیارہم، کیا ظلم کیا گیا؟ ہم اصل میں کتابیں صرف آنکھوں سے پڑھتے ہیں، کبھی دل کی آنکھوں سے کتابیں پڑھیں اور صحابیات کے اور صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں، تو جب دل کی آنکھوں سے پڑھیں گے تو خود بخود آنسو جاری ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، تو ان کے اوپر یہ ظلم کیا گیا ہے کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے بغیر ناانصافی. ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا مجبور کر کے. اس ایک آدمی سے پوچھو جس کو اس کے گھر سے بے دخل کر دیا گیا، اس کو سب کچھ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کو گھر سے نکال دیا گیا ہو. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کے اوپر ظلم یہ کیا گیا تھا کہ ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا بغیر حق کے. کوئی ظلم نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں کیا تھا. گناہ کیا تھا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، بس ظلم اتنا تھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا رب صرف اور صرف اللہ ہے. وہ بس یوں کہا کرتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. اللہ کو رب ماننے پر، توحید کا اقرار کرنے پر ان لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا. یہ ظلم ان کے اوپر ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو نہ روکتے، ان سے نہ ہٹاتے لوگوں سے ایک دوسرے پر، یعنی ایک دوسرے کو جو ظلم کر رہے تھے، ایک دوسرے پر جو مار رہے تھے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہ ہٹاتے تو پھر لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو پھر منہدم کر دیے جاتے، پھر گرا دی جاتی. صوامع کہتے ہیں تاریخ دنیا راہبوں کی عبادت گاہ کو. تاریخ دنیا جو دنیا چھوڑ چکا ہو، راہب سب کچھ چھوڑ کر کے اپنی عبادت گاہ میں جا کر بیٹھ گیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں صوامع. وبیع، کا یہ نصارہ کی عبادت گاہ کنیسہ بیع کہتے ہیں. وصلوات، اور یہ یہودیوں کی عبادت گاہ. اور مساجد، یہ ایمان والوں کی عبادت گاہ. کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کو نہ روکتے ایک دوسرے سے لڑنے کو اور ظلم کرنے کو، تو پھر کوئی بھی عبادت گاہ کسی بھی آسمانی کتاب والوں کی کوئی عبادت گاہ زمین پر باقی نہیں رہتی. نہ کوئی کنیسہ ہوتا، نہ کوئی مسجد ہوتی، نہ یہود و نصارہ کی جو عبادت گاہیں ہیں نہ وہ ہوتی. یہود و نصارہ کی عبادت گاہیں جب اپنے نبی کے زمانے میں تھی تو وہ سب قابل تعظیم تھی.
وہ سب قابل تعظیم تھی، اس لیے کہ وہ سب اپنے زمانے کے حق پر تھے، اپنے زمانے کے نبی کے حکم کے مطابق تھے، تو اس لیے فرمایا ان کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ باقی جن کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی نہیں بھیجا گیا یا کوئی وحی نہیں کی گئی ہے، جیسے مشرکین ہیں، یہ ہندو ہیں، ان کی کسی عبادت گاہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ذکر نہیں کیا گیا، چونکہ قابل احترام نہ تھی نہ ہے۔ مساجد کہا کہ منہدم کر دی جاتی تمام عبادت گاہیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ کے نام کا ذکر کثرت